پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ رہی ہے ایچ پی ایل پی ایس ایل کو لے کر. پازیٹیو اناؤنسمنٹس آتی رہی ہیں اور اب ہم 26 دن دور ہیں فرام دا فرسٹ میچ, سو گیٹنگ دیئر ویری ویری کوئکلی. اور جیسے ہی ہم یہ 26 دن کا سفر مکمل کریں گے تو جو ٹرانزیشن ہے اولڈ ڈیکیڈ آف ایچ پی ایل پی ایس ایل سے نیو ایرا کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. بٹ مشکل وقت گزرا ہے ہم لوگوں کے لیے ایز اے ٹیم, بیکاز ایک مشکل ٹائم تھا, سرکمسٹانسز کچھ ایسے تھے, سارے کانٹریکٹس ختم ہو گئے ہوئے تھے اور ہم نے شروعات کی تھی ٹائٹل اسپانسر سے. ایچ پی ایل نے ہمارا ساتھ اپنے آپ کو ہمارے ساتھ رکھا 10 سال, اور پھر اب 2 سال اور کے لیے بھی انہوں نے ڈیل آف کی. پھر پرانی جو ہماری فرینچائزز تھیں ان میں سے 5 کو ہم نے رینیول آفر دی. ان 5 کے ساتھ معاہدے طے ہوئے 10 سال اگلے کے لیے بھی. اس کے بعد ہمارے انسٹیڈیا کے بھی ریسنٹلی اسپانسرشپ کی رائٹس وہ اس کی بٹ لی. وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اوور 10 ایئرس 1200% سے زیادہ انکریز آئی ہے, ٹائٹل اسپانسرشپ 500% سے زیادہ انکریز آئی ہے. فرینچائزز جب نہیں بیچنے گئے تو الحمدللہ ریکارڈس ور بروکن ایوری ٹائم. 7ویں ٹیم بیچی, نیا ریکارڈ بنا, 8ویں ٹیم بیچی, اس سے پرانے ریکارڈ کو توڑا, اور پھر اب جب ہم ملتان سلطانز کو پھر سے بیچنے گئے جو کہ راولپنڈی میں کنورٹ ہو گیا, لیکن وہاں بھی ایک نیا ریکارڈ ٹوٹ گیا. تو الحمدللہ ریکارڈ بریکنگ اسٹریک چل رہی تھی. اور سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے جہاں بھی دیکھیں نا ایکو سسٹم کے اندر, جو کمرشل ایکو سسٹم ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ میڈیا رائٹس ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سب سے زیادہ ویلیو لے کے آتے ہیں. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے یہ نوٹ ضرور کیا کہ ٹی وی اور لائیو اسٹریمنگ کی جو ٹریڈیشنل ویورشپ ہے وہ بدل رہی ہے, تھوڑا سا ڈیجیٹل کی طرف فوکس زیادہ ہو رہا ہے. ہم سب دیکھتے ہیں, ہم اپنے فون پہ بھی دیکھتے ہیں, اسمارٹ ٹی ویز پہ بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایک ٹریڈیشنل ٹی وی کی ویورشپ جو ہے وہ ابھی بھی برقرار ہے. لوگ چاہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے ہیں کھانے کے ساتھ فیملی میچ دیکھتے ہیں, خبر دیکھتے ہیں, ڈرامہ دیکھتے ہیں. وہ ایک ٹریڈیشنل ویورشپ ابھی بھی قائم ہے. آئی ایم آر جو انٹرنیشنل میڈیا رائٹس تھے ہمارے, اس کی ہم نے کھول لی. وہاں بھی ایک ریکارڈ بریک ہو گیا, 149% مور دین لاسٹ ایئر ہماری رائٹس سیل ہوئی. آپ کو یاد ہوگا جب ٹائٹل اسپانسرشپ کی پریس کانفرنس ہم نے کی تھی رینیو کرنے کی ود ایچ پی ایل, تو میں نے کہا تھا جی ویلیویشن آف ایچ پی ایل پی ایس ایل از گوئنگ اپ. بہت سارے لوگوں نے وہاں کرٹیسائز کیا, ان کو کیا پتا مارکیٹ ریالٹی بڑی ڈفرینٹ ہے, اکنامک سچویشن بڑی ڈفرینٹ ہے. بٹ ہمیں فیتھ تھا اپنے پروڈکٹ کے اندر, ہمیں فیتھ تھا اپنی ٹیم کے اندر, ہمیں فیتھ تھا اپنے پارٹنرس کے اندر. تو ہم یہ سارا پروسیس لے کے چلے, اور پھر یہ سب سے امپورٹنٹ بٹ آ گئی ہماری میڈیا رائٹس, جس کے اندر ٹی وی براڈ کاسٹنگ اور لائیو اسٹریمنگ جو ہے پاکستان کی جو ہے وہ شامل تھی. ہسٹوریکلی یہ سب سے ویلیوبل رائٹس ہیں ایچ پی ایل کے, اور جنرلی بھی بائی لیٹرل کرکٹ میں پی سی بی کے سب سے زیادہ ویلیوبل رائٹس ہیں. 4 سال کی ڈیل ہم نے آفر کی تھرو اے ٹینڈر پروسیس. ایز یو نو ہم اخبار میں اشتہار ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوتا ہے, تو اس کے تحت ہم نے ایڈ دیا. 4 سال کی ڈیل تھی جس میں آپ ٹی وی کے رائٹس بھی اٹھا سکتے تھے, لائیو اسٹریمنگ کے رائٹس بھی اٹھا سکتے تھے, یا اکٹھے دونوں اٹھا سکتے تھے. ہمارے پاس 5 بڈز آئیں, جن میں سے 3 بڈرز کو ہم نے اپنے کرائٹیریا کے مطابق بڈ کمیٹی نے کوالیفائی کیا, اور 2 پارٹیز کو ڈسکوالیفائی کیا. جو کوالیفائی ہوئی پارٹیز ان میں جیو تھا, ولی ٹیکنالوجیز تھے, اور مائکرو تھا. جو ڈسکوالیفائی ہوئی اس میں اے ایم آئی اور ٹاور اسپورٹس تھے. ان دونوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا کس بیسس پہ کیا گیا, بٹ آئی تھنک سب کو پتہ ہی ہے. Nonetheless, ایک گریونس آ گئی ہمارے پاس بائی ون آف دا ڈسکوالیفائڈ بڈرز. انہوں نے گریونس فائل کر دی ہمارے پاس اور کہا کہ جی ہمیں غلط ڈسکوالیفائی کیا گیا, جس کی وجہ سے ہمارا پروسیس تھوڑا سا آگے چلا گیا. ہم نے اوریجنلی کوشش کی تھی کہ ہم فائنینشیل بڈز جلدی کھول لیں, لیکن چونکہ کسی نے گریونس فائل کر لی تو وہ معاملہ گریونس ریڈریسل کمیٹی کے پاس چلا گیا. ہمیں پاز کرنا پڑا چیزوں کو, جس کی وجہ سے آج ہمیں ڈیلے کر کے آج کھولنی پڑی, ہماری کھولنے کا موقع ملا اپنی فائنینشیل پروپوزل. وہ گریونس جو فائل ہوئی تھی ڈسکوالیفائڈ بڈر کی طرف سے وہ